جانا بھی ہے. تو دیکھو یہ جو کنجوسی ہے نا، اخلاقی کنجوسی، کہ اولاد کی مال پہ نظریں، اولاد ابا کے مال پہ نظریں، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے مال پہ نظر، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے مال پہ نظر، پڑوسی کے مال پہ نظر، دوست. تبھی تو لوگ تنخواہیں بتاتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کمبخت کو اپنی تنخواہ بتا دی، پیسے مانگنے آ جائے گا. بیوی کو پیسے بتا دیے، نچوڑ کے کھا جائے گی. عورت کے پاس بھی بڑا پیسہ ہوتا ہے، زیور شیور ادھر سے لاکر میں چھپا کے رکھا ہوتا ہے، میاں کو نہیں بتاتی. اور میں منع بھی کرتا ہوں بتا نہیں دینا، کیونکہ میاں کیا کرتا ہے، بزنس کے نام پہ بیوی سے پیسے لیتا ہے. میں تمہارے پاس جو 20 تولے سونا پڑا ہے، ایکچولی ایک میں نے بزنس سوچا ہوا ہے، تو 20 تولے میں جب لگاؤں گا تو تمہاری اتنی ارننگ اس سے شروع ہو جائے گی. بہت سارے تجربے ہیں، وہ 20 تولے کسی کا باپ بھی آج تک اس مرد سے نکال نہیں سکا. اور اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے، انویسٹ کیے، اور اس نے کما کے دینا شروع کر دیا، تو سمجھ لو بہت ڈینجرس. جو پہلی دفعہ کھا گیا نا، وہ کم کھائے گا. اب جو کما کے دے رہا ہے نا، سمجھ لو بیٹا یہ تمہیں ایسا نچوڑنے والا ہے کہ تمہاری 7 پشتوں تک اس کے اثرات جائیں گے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی میں نے کئی دفعہ، وہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی کے پاس انہوں نے پیسے لگائے ہوئے تھے نا، وہ ایمانداری سے دے رہا تھا. یہ 12-13 سال پرانی بات ہے. میں نے کہا رفیع بھائی 12 یہ نہیں دیتا، آج کل آپ نے پیسے لگا دیے، وہ ایمانداری سے دے گا، یہ نہیں ہوتا. یہ مریخ سے آئی ہوئی، مریخ پہ شاید ایسا ہوتا ہو. ارتھ جسے کہا جاتا ہے EARTH، اور جس کو عربی میں ارض کہا جاتا ہے، اردو میں زمین کہا جاتا ہے، اس اور خاص طور پہ وہ ارض جو مقدس ارض ہے، ارض پاکستان جسے کہا جاتا ہے، اس میں کم از کم ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا نہیں ہوتا ہے، میں کر رہا ہوں. اور وہ بھی داڑھی، اس کی بھی نمازی، اور وہ بھی پرہیزگار، اور وہ بھی اتنا اچھا. اور الحمدللہ یہ بھینسوں کا بزنس کرتے تھے، کروڑوں روپے انہوں نے لگائے، اور ماشاءاللہ بہت اس نے کما کے دیا. اس کے بعد ایسا بھاگا ہے مارکیٹ سے، کیا ہو گیا، شارٹ. اب وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ میرا بزنس لاس ہوا ہے، میں نے کرپشن نہیں کی. وہ اللہ جانے، وہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کرپٹ تھا یا واقعی بیچارے کو لاس ہوا. لیکن جو میں کہہ رہا تھا وہ بات درست ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لوگ سمجھتے ہیں ہم بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. پیسہ کسی کو دے دیا، وہ کما کے دے گا، یہ نہیں ہوتا بھائی. اور اگر کما کے دے رہا ہے تو سمجھ لو اب پورے نچوڑنے کی تمہیں تیاری ہو رہی ہے. خیر، ایک جو میرا بیان نہیں سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، شاید کوئی 2-4 لوگ ایسے ہوتے بھی ہوں. تو خیر، یہ کنجوسی ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، کہ پیسہ دوسرے کا وہ احتیاط سے انسان استعمال ہی نہیں کرتا. میں جب اپنی گاڑی کسی کو دیتا ہوں چلانے کے لیے، میں اسے کہتا ہوں اپنی سمجھ کے چلانا خدا کے لیے. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ کسی اور کی چیز ہے احتیاط سے چلانا، میں یہ نہیں کہتا کسی اور کی چیز ہے. مجھے پتہ ہے کسی اور کی چیز ہے تو احتیاط نہیں کرے گا. میں کہتا ہوں یہ آج سے یہ گاڑی یوں سمجھو کہ جیسے آپ کی ہے، تو پھر وہ تمیز سے چلا رہا ہوتا ہے. صحیح ہے نا. آپ اپنی بائک کسی کو دیں، تجربہ ہے، آپ 10 سال چلاتے رہیں گے، کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی. جس دن آپ نے اپنی بائک کسی کو پکڑائی نا، کہیں نہ کہیں سے بجے گی وہ. اگلی دفعہ جب آپ بیٹھو گے نا، میرا بہت دفعہ کا تجربہ ہے، آپ کو لگے گا کچھ بج رہا ہے اس میں. کیا بج رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا تو چین کور ہل رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یار، سمجھ سے بالا تر ہے. آپ چلاتے رہو گے، ٹھیک ہے. جہاں کسی کو بائک پکڑا دی آپ نے اور صرف انڈا موڑ سے گھوم کے آیا ہے، آپ بیٹھو گے، آپ کو لگے گا کچھ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے، کچھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، امانت نہیں ہے بھائی. تو یہ بھی کنجوسی کی بہت ساری اقسام ہیں کہ اپنے مال کو تو بڑا تمیز سے، اور دوسروں کے مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے. اگلا آپ کو تنخواہ بتاتے ہوئے ڈر رہا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے بتا دی نا، میں بہت نالائق آدمی ہوں، لیکن میرے سامنے اللہ کا بڑا فضل ہے، لوگ اپنی ارننگ کھل کے بتا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے مولوی صاحب ہم سے چندہ نہیں مانگیں گے. پاکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے جو میں چندہ مانگتا ہوں نا، اوپنلی جس کو دینا ہے بھائی اس اکاؤنٹ میں دے دے. کبھی نہیں میں نے کہا وسیم بھائی آپ کتنے دے رہے ہیں، ستار بھائی آپ، اور وہ تو ٹرسٹ میرا ذاتی ہے بھی نہیں، وہ تو سیلاب زدگان کا ہے. ہم اتنا بھی نہیں کرتے الحمدللہ کہ یہ بڑا سیٹ ہے تو اس سے سیلاب زدگان. بھائی اگلا کہتا ہے یار میں بتا کے پھنس گیا ہوں کہ میں بڑا سیٹ ہوں.
میرے سامنے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں میرے اتنے کروڑ کا وہاں اتنے وہاں لگے ہوئے اتنے کروڑ. ان کو پتہ ہے مولوی صاحب انشاءاللہ ہم سے پیسے اور اللہ مجھے مستغنی رکھے, یہ تو اللہ کی مدد ہے تو بچے ہوئے ہیں, اللہ نظر ہٹا لے تو انسان میں لالچ آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. میرے پاس ایسے لوگ بھی آئے کہ مفتی صاحب ہمارا 400 کلو سونا چوری ہو گیا ہے. میں پہلے تو میں نے کہا شاید 400 گرام کی بات کر رہا ہوگا, 4 کلو کی بات, 400 کلو. اور بھی یہاں نہیں رہتے, وہ باہر رہتے ہیں, کیونکہ مجھے ڈر ہے میں ہی اغوا نہ ہو جاؤں. کیا بھائی کہاں ہے وہ بندہ بتا, کیونکہ جس کا 400 کلو سونا چوری ہوا یا لوٹ لیا تو اس کے پاس اور بھی تو ہے نا. اور جو جس اسٹائل سے وہ بتا رہے تھے لگ رہے تھے کہ ان کے تھوڑا سا کوئی مسجد سے چپل چوری ہوئے ہیں ان کے, ایسے بتا رہے تھے. ایکچولی وہ میرے 400 کلو سونا چوری ہو گیا, تھوڑا سا مجھے اس سے ٹینشن ہو رہی ہے. تو میں نے کہا بھائی 400 کلو سونا چوری ہو جائیں تو لوگ برین ہیمریج سے مر جائیں. تو پتہ چلا جی اتنا دیا اللہ نے. یہاں نہیں رہتے, یہ پہلے ذہن میں رکھیں, کہیں اور رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں یہ نہیں بتاؤں گا میں. تو بھائی دوسروں کی جیبوں پہ نظر مت رکھو. جو اللہ نے دیا بہت دیا ہے, بس ہر ایک کو بولا کرو اللہ کا دیا بہت. ہاں کوئی واقعی محتاج ہو جائے, کبھی ضرورت ہو جائے, تو اپنے کسی ایسے آدمی کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ امید ہو کہ یہ ذلیل نہیں کرے گا مجھے, اس کے دل میں میری عزت کم نہیں ہوگی. ایسے خاص آدمی کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بھی بعض لوگ اس سے بھی اوپر تک توکل ہوتا ہے, وہ یہ بھی نہیں کرتے. تو یہ بہت ساری کنجوسوں کی اقسام ہیں, تو جن کا قرآن بھی تذکرہ کرتا ہے اور حدیث بھی تذکرہ کرتی ہے. قرآن و حدیث ہی سے یہ مضمون ہم نے اخذ کیا ہے. تو یہ تمام کنجوسی کی اقسام سے آپ نے کیا کرنی ہے, توبہ کرنی ہے. سمجھتے ہو؟ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت زیادہ ہو گیا, مجھے کہیں جانا ہے. تبلیغ جماعت بھی والے بھی آئے ہوئے ہیں, ان سے بھی ذرا 5 منٹ ملاقات کریں گے جماعت والوں سے, ٹھیک ہے نا. زیادہ لمبا بیٹھ نہیں سکتے ورنہ وہ آگے پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. کیا چائنا کٹنگ میں پلاٹ لینا جائز ہے؟ اس کے بارے میں میری کوئی تحقیق نہیں ہے. ایک شخص لوگوں کے سامنے نیک بنتا ہے اور اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے, کیا ہے منافقت؟ اس پر میں پچھلے ہفتے جواب دے چکا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ زیادہ شادیاں کرو اور زیادہ نسل بڑھاؤ. اگر ہم شادی نہ کریں اور اپنی ساری صلاحیتوں کو دین کی تبلیغ میں لگا دیں تو یہ ناجائز ہے, کیونکہ یہ رہبانیت ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. سمجھ, عیسائی یہی کام تو کرتے تھے کہ دین کی تبلیغ کریں گے, شادی نہیں کریں گے. اس کے بعد پھر وہ کسی اور کام میں لگ گئے. آج کل مذہب مخالف اور لبرل لوگ کہتے ہیں کہ دین پر اور تبلیغ سے دین کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن نسل بڑھانے سے اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے یہ میں پھر کسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ. آج کل مذہب مخالف لبرل لوگ کہتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے سے, نماز سے, تقوی سے, دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ اگر اسباب ہوتے ہیں اور اس کی محنت ہوتی ہے تو کام ہوتا ہے, ورنہ نہیں ہوتا. پاگل ہیں. اس پر بھی تفصیلی جواب کسی وقت دوں گا انشاءاللہ. میری ایک جگہ نسبت ہے وہ یہ رشتہ دینداری کی بنیاد پر ہوتے, لیکن اب میرے علم میں بات ہے کہ لڑکی کی لڑکوں کے ساتھ دوستیاں اور ڈرامے فلمیں بھی دیکھتی ہے. ڈرامے فلمیں دیکھنے پر تو رشتہ نہ توڑیں, وہ تو آج کل ساری لڑکیاں ہی دیکھ رہی ہیں, غلط کر رہی ہیں, کوئی نیک کام نہیں کر رہی. لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ رشتہ توڑیں. تو ایسی بغیر ڈراموں والی کہاں ملے, وہ کوئی ڈرامہ نہ ہو بہت بڑا. تو ہیں بغیر ڈراموں والی بھی ہیں, لیکن ملتی مشکل سے ہے نا. تو آپ کو نکاح بھی تو آپ کی بھی تو ضرورت ہے. اس چکر میں رہ گئے کہ بغیر ڈراموں والی سے کروں گا تو خود ہی نے کہیں ڈراموں فلمیں دیکھنا شروع کر دو تھوڑے دنوں میں. تو خواہش نفس پہ کنٹرول کرنا بھی تو مشکل ہوتا ہے نا. تو لیکن جو لڑکوں کے ساتھ دوستی ہیں یہ زیادہ, اتنا ابھی لبرل ہماری سوسائٹی نہیں ہے. لڑکیوں کے ساتھ دوستی بہت خطرناک چیز ہے. تو آپ توڑ دیں رشتہ. کس نے کہا کہ زبردستی کریں؟ رات وطر چھوڑ کر سو گئے, تہجد کے ساتھ پڑھ لیں گے, فجر کی اذان پر آنکھ کھلی تو فوراً وطر پڑھیں پہلے. ایک بیوہ نکاح کرنا چاہتی ہے, بیٹا منع کرتا ہے, صورت میں کیا عورت بغیر وکیل اپنا نکاح خود کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے. بیٹے کو کوئی حق نہیں ہے روکنے کا. گرافک اچھا بیٹا جو اچھا یہ خوب سمجھ لو, مائیں شوہر کے مرنے کے بعد نکاح کرتی ہیں, لیکن اس میں بڑگڑ پتہ کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ بچوں کا جو وراثت ہوتی ہے نا, وہ وراثت سوتیلے میاں, وہ جو بچوں کا سوتیلے باپ پہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے. وہ کہتی ہیں گھر ایکچولی ہمارا اپنا ہے, گھر کی مجھے ضرورت نہیں, مجھے ایک اچھا میاں چاہیے. یہ گھر تمہارا باپ کا گھر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ وراثت ہے, اس میں نئے میاں کو آپ نہیں رکھ سکتی. یہ مجھے پرچہ دوبارہ دینا اگلے ہفتے یا جمعے کے دن یا اگلی اتوار کو. یہ بیوہ والا, یہ بھی آج ہماری سوسائٹی میں خرابی آ گئی ہے کہ بیوہ عورت جو یتیم بچے ہیں نا, ان کی وراثت پہ اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس پہ میں مستقل بات کروں گا. میاں پیسہ چھوڑ کے گیا تھا نا, بیوہ کا اس میں 12.5% تھا, اس 12.5 میں وہ جو مرضی کرے, لیکن وہ گھر تقسیم نہیں کرتی وراثت میں.
اب کوئی مرد شادی کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ گھر میرے پاس پہلے سے موجود ہے, ہم اسی گھر میں رہیں گے. تو یہ گھر آپ کا نہیں ہے, یہ کس کا ہے؟ وارثوں کا ہے. تو یہ اس میاں کے ساتھ بڑی بےغیرتی ہے, وہ کہے گا کہ لو بھائی میں جو وراثت اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر گیا تھا اس میں نیا میاں پل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو تو پتہ چل گیا, وہ قبر سے اٹھ کے چترول لگائے گا آ کے, کہے گا چل تو میں مر گیا, 4 مہینے 10 دن عدت پوری ہوگی, تو جہاں مرضی شادی کر, لیکن جو میں پیسہ چھوڑ کر گیا تھا وہ تو بچوں کا پیسہ ہے نا, وہ تیری شادی کے لیے تھوڑی چھوڑ کر گیا تھا میں. تو یہ بہت کیسز آ رہے ہیں کہ وہ گھر کو تقسیم نہیں ہوتی جائیداد میں, اور کیونکہ مرد بے وسا نکاح کے لیے آمادہ نہیں ہوتا, وہ اس صورت میں ہو جاتا ہے کہ چلو مجھے گھر نہیں لے کے دینا پڑ رہا, گھر پہلے سے میری وائف کے پاس موجود ہے. تو وہ گھر وائف اس گھر میں نیا میاں نہیں رکھ سکتی. وہ یتیم بچوں کا حق ہے, اس کو بیچو, اس کو یتیموں کا حق دو, ان کے لیے آپ یا کوئی اپنی 12.5% جو آپ کو ملا ہے نا اس میں کوئی فلیٹ لے لو یا کوئی رکشہ لے لو, اسی میں شوہر کے ساتھ رہا کرو. جو بھی آ جائے, چینچی آ جائے, رکشہ آ جائے, بنگلہ آ جائے, وہ 12.5% جتنا ہے وہ آپ کا ہے. اچھا بھائی گرافک ڈیزائننگ بہت ٹائم ہو گیا ہے, مر جاؤں گا میں, انسان ہوں یار. اللہ